چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر محبت کرنے والے آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے الگ ہونے سے پہلے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اویس رضا۔ محمد اویس رضا، ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا نام ہے۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ عبد الرحمن، ماشاء اللہ۔ جی آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ حسان رضا۔ حسان رضا، ماشاء اللہ۔ جی آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد افضل۔ محمد افضل، ماشاء اللہ۔ جی بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رضا۔ محمد رضا، ماشاء اللہ۔ اور آپ کا نام؟ محمد مصطفیٰ حسن۔ محمد مصطفیٰ حسن، ماشاء اللہ، سب کے ہی بڑے پیارے نام ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام 2 سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید۔ کیا ہے؟ تجوید۔ ہم اپنے اس سیگمنٹ کے اندر قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، اور جو غلطیاں عموماً لوگوں سے قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی کیا برکتیں ہیں کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو حافظے کو بڑھاتی ہیں۔ 1 مسواک کرنا، نمبر 2 روزے رکھنا، اور نمبر 3 قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، اپنے اس سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے آئیں میں آپ کو ایک ایسی دعا پڑھاتا ہوں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر پڑھیں گے نا میرے ساتھ؟ انشاءاللہ۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا کو مل کر پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر آیت مبارکہ کو سیکھنے سے پہلے عربک الفابیٹس یعنی حروف مفردات میں سے کچھ سیکھتے ہیں۔ تو آج بھی ہم 5 عربک الفابیٹس یعنی حروف مفردات سیکھیں گے، تو آپ سب بچے میرے ساتھ مل کر سیکھیں گے نا؟ انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کے عربک الفابیٹس یعنی حروف مفردات۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے طا۔
جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم موٹا کر کر پڑھیں گے اور اسے ایک الف تک کھینچیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی طا طا. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ظا. جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اسے بھی طا کی طرح موٹا کر کر پڑھیں گے اور اسے بھی ایک الف تک کھینچیں گے. ٹھیک ہے؟ یعنی اسے ہم پڑھیں گے ظا ظا. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے عین. جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اسے طا اور ظا کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ کھینچیں گے اور اس کی آواز حلق کے درمیانے حصے سے آئے گی. یعنی عین عین. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے غین. جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اسے بھی عین کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے اور اس کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہوگی. یعنی غین غین. سمجھ میں آ رہا ہے نا بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے فا. جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم طا اور ظا کی طرح ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. یعنی فا فا. تو پیارے بچوں آپ کو آج کے حروف مفردات سمجھ میں آئے؟ جی. اچھا بچوں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ جب ہم ظا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی بلکہ اسے بغیر سیٹی کے پڑھیں گے ظا. ٹھیک ہے؟ جی محمد افضل بھائی آپ ذرا اس حرف کو پڑھ کر بتائیے. ماشاءاللہ بالکل درست طریقے سے ادائیگی کی آپ نے. جی مصطفیٰ حسن بھائی آپ ذرا اس حرف کو پڑھ کر بتائیے. عین. ماشاءاللہ بالکل درست. جی محمد رضا بھائی آپ ذرا اس حرف کو پڑھ کر بتائیے. عین. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ادائیگی کی آپ نے. جی محمد اویس بھائی آپ ذرا اس حرف کو پڑھ کر بتائیے. فا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے آپ سب نے ادائیگی کی. تو اسی کے ساتھ ہمارا حروف مفردات کا مرحلہ مکمل ہوا. تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی آیت کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے سورہ ہمزہ شروع کی تھی اور اس کی ایک آیت کو پڑھنے کا طریقہ ہم سیکھ چکے تھے. آج انشاءاللہ ہم دوسری آیت کو پڑھنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. آپ سب مل کر پڑھیں گے نا؟ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. پیارے بچوں آج کا ہمارا سب سے پہلا حرف ہے حمزہ. اس حمزہ پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. اور اس حمزہ کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر. کیا کہتے ہیں؟ زیر. اور اس حمزہ کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. زبر زیر اور پیش. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب زبر زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. حرکات کہتے ہیں. حرکات کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی یہاں ان حروف کو کھینچ کر جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس طرح پڑھیں گے. حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پیارے بچوں یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے اس حرف کو کہا حمزہ حالانکہ یہ تو الف لکھا ہوا ہے کہ جب الف پر کوئی حرکت نہ ہو تو اسے ہم الف کہتے ہیں. لیکن اس الف پر حرکت آ جائے یا جزم آ جائے تو اسے ہم الف نہیں کہتے بلکہ حمزہ کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی اس الف کو ہم الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام. کیا ہے؟ لام. پیارے بچوں لام پر جو آپ 3 دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. اب تشدید والے حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ تشدید والے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ. جی ہاں 1 مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق. یعنی یہاں لام پر تشدید ہے تو اسے ہم 1 مرتبہ اس سے پہلے والے حرف یعنی حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے ذال. کیا لکھا ہوا ہے؟ ذال. پیارے بچوں ذال ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ذال دوسرا حرف ہے زا
اور تیسرا حرف ہے ضا۔ جب ہم ذال کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی اور اسے ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ یعنی ذال، سمجھ میں آیا بچوں؟ آپ بھی پڑھیے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا حرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے زا۔ جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی اور اسے بھی ہم باریک پڑھیں گے، یعنی زا۔ آپ بھی پڑھیے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ ہے ضا۔ جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی اور اسے ہم موٹا کر کر پڑھیں گے، یعنی ضا۔ آپ بھی پڑھیے۔ تو فرق سمجھ میں آیا بچوں آپ کو؟ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی محمد حسان بھائی آپ بتائیے کہ ہم اس حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ زا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے۔ جی محمد رضا بھائی آپ بتائیے کہ ہم اس حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ ضا۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے ادائیگی کی آپ نے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے یا، اور یا پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم ساکن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ ساکن حرف کو ہم اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی یہاں یا کو ہم ذال سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ پیارے بچوں یہاں پر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے ہے زیر۔ کیا ہے؟ زیر۔ لہٰذا یہاں پر یا مدہ ہوگا اور اسے ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف تک۔ جی ہاں پیارے بچوں یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں حروف مدہ کے بارے میں۔ پیارے بچوں حروف مدہ 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3۔ ایک ہے الف، آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ، الف۔ واو واو۔ اور یا۔ یا۔ ماشاءاللہ۔ اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کب ہوگا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر الف مدہ ہوگا، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو جیسا کہ یہاں پر بھی ہے تو یہاں یا مدہ ہوگا۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ یعنی یہاں پر ہم پڑھیں گے ذال، الف زبر ذا، ذال، واو پیش ذو، ذال، یا زیر ذی، ذا، ذو، ذی۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ جی۔ پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا پہلا لفظ مکمل ہوا، تو آئیے اس کی ہم ہجے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ میں آپ کو ہجے کراؤں گا اور آپ میرے ساتھ مل کر ہجے کیجئے۔ حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، لام زبر لا، اللہ، اللہ، ذال یا زیر ری، ذال یا زیر ری، الذی۔ الذی۔ تو بچوں آپ کو ہجے سمجھ میں آئی؟ جی۔ تو پیارے بچوں اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے جیم۔ کیا ہے؟ جیم۔ اور جیم پر کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ جی ہاں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم جیم کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے میم، اور میم پر کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ جی ہاں تو یہاں پر بھی ہم میم کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ پیارے بچوں اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے عین، اور عین بھی ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ۔ عین اور حمزہ۔ جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اس کی ادائیگی حلق کے درمیانے حصے سے ہوگی۔ کہاں سے ہوگی؟ حلق کے درمیانے سے۔ جی ہاں۔ پھر اس کے بعد جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اس کی ادائیگی حلق کے نچلے حصے سے ہوگی۔ کہاں سے ہوگی؟ حلق کے نیچے والے سے۔ اس حرف کو ہم پڑھیں گے عین زبر ع، عین زبر ع، اور اس حرف کو ہم پڑھیں گے حمزہ زبر ا۔ حمزہ زبر ع۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے ادائیگی کی۔
تو پیارے بچوں یہاں پر بھی عین پر زبر ہے تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس کی بھی ہم ہجے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر ہجے کریں گے نا؟ جی۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اس لفظ کو ہجے کر کر پڑھیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پیارے بچوں۔ جیم زبر جا، جیم زبر جا، میم زبر ما، میم زبر ما، جمع، جمع، عین زبر ع، عین زبر ع، جمع۔ جمع۔ تو پیارے بچوں سمجھ میں آئی آپ کو ہجے؟ جی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اے الف کیا ہے؟ الف، اور الف سے پہلے میم پر کیا ہے؟ زبر، اور الف سے پہلے زبر ہو تو اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پر کیا ہوگا۔ کون بتائے گا کیا ہوگا؟ جی محمد افضل بھائی آپ بتائیے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ بالکل درست جواب دیا آپ نے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام۔ پیارے بچوں اس لام پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں یہ ہیں دو زبر، کیا ہیں؟ دو زبر، کیا ہیں؟ دو زبر، اور اس لام کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں یہ ہیں دو زیر، کیا ہیں؟ دو زیر، اور اس لام کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں یہ ہیں دو پیش، کیا ہیں؟ دو پیش، دو زبر، دو زبر، دو زیر دو زیر، اور دو پیش۔ اور دو پیش۔ ماشاءاللہ۔ اب دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو ہم کہتے کیا ہیں؟ تو اسے ہم تنوین کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر لام پر تنوین ہے تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس حرف پر تنوین ہو اس کی ادائیگی نون ساکن کی طرح ہوگی، یعنی ہم اسے پڑھیں گے لام دو زبر لن، لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن۔ لام دو پیش لن۔ سمجھ میں آیا بچوں آپ کو؟ جی۔ تو آئیے اس کی بھی ہم ہجے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ میم الف زبر ما، میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، لام دو زبر لن، مالن۔ مالن۔ پیارے بچوں پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے واو، کیا ہے؟ واو، اور واو پر کیا ہے؟ تشدید۔ اب پیارے بچوں یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں واو پر تشدید ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ تنوین، کیا ہے؟ تنوین۔ اور تنوین کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تنوین کی ادائیگی نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، لیکن اگر تنوین کے بعد جزم ہو یا پھر تشدید آ جائے، جیسا کہ یہاں آپ واو پر دیکھ سکتے ہیں کہ تشدید ہے، تو اس کی ادائیگی نون ساکن کی طرح نہیں ہوگی بلکہ حرکات کی طرح ادائیگی ہوگی، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ یعنی لام کو ہم واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ اور واو پر کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ جی ہاں، تو یہاں پر بھی ہم واو کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے عین، اور عین پر کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ ماشاءاللہ یہ قاعدہ آپ نے بہت اچھے انداز سے یاد کر لیا ہے، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہاں پر بھی ہم عین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد دال پر کیا ہے؟ تشدید۔ اور تشدید کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اسے ہم دو مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق۔ تو یہاں پر بھی ہم دال کو ایک مرتبہ اس سے پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے دال، کیا ہے؟ دال۔ اور دال پر کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ زبر۔ اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ تو یہاں پر بھی ہم دال کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ہا، کیا ہے؟ پیارے بچوں ہا پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں یہ ہے الٹا پیش، کیا ہے؟ الٹا پیش۔ اور اس ہا پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں یہ ہے کھڑا زبر، کیا ہے؟ کھڑا زبر۔ اور اس ہا کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں یہ ہے کھڑا زیر، کھڑا زبر، کھڑا زبر، کھڑا زیر کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ اور الٹا پیش۔ پیارے بچوں کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو ہم کھڑی حرکات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو پر الٹا پیش ہے تو اسے بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں پیارے بچوں، ہا بھی ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے، کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ہا
اور دوسرا حرف ہے ہا، ہا اور ہا۔ پیارے بچوں، جب ہم اس ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے، اور جب ہم اس ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے، ہا 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 ہا۔ سمجھ میں آیا بچوں آپ کو؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ گول دائرے کا نشان دیکھ رہے ہیں، یہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے، اور یہ جہاں بھی ہو اور اس سے پہلے اگر الٹا پیش آ جائے تو اسے ہم ساکن کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ساکن۔ یعنی اس حرف کو ہم اس سے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی آگے میں آپ کو اس لفظ کی بھی ہجے کرا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی۔ میم الف زبر ما، میم الف زبر ما، لام واو دو زبر لوں، لام واو دو زبر لوں، ما لوں، ما لوں، واو زبر وا، واو زبر وا، ما لوں وا، ما لوں وا، عین دال زبر عد، عین دا زبر عد، ما لوں وعد، ما لوں وعد، دال زبر دا، دال زبر دا، ما لوں وعد دا، ما لوں وعد دا، دال زبر دا، دال زبر دا، ما لوں وعد دا، ما لوں وعد دا، ہا الٹا پیش ہو، ہاں الٹا پیش ہو، ما لوں وعد دا ہو۔ ما لوں وعد دا ہو۔ اور پیارے بچوں، یہاں پر آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے، تو یہاں پر ہم اسے پڑھیں گے ما لوں وعددا، ما لوں وعددا، ما لوں وعددا۔ ما لوں وعددا۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ آیت سمجھ میں آئی؟ جی تو اب ہم اس آیت کو مل کر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ سے یہ آیت سنوں گا، ٹھیک ہے؟ جی۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ويل لكل همزة لمزة الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ الذي جمع مالا وعدده الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ الذي جمع مالا وعدده۔ جی حسان بھائی، آپ اس آیت کو پڑھ کر بتائیے۔ الذي جمع مالا وعدده۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے ادائیگی کی۔ جی مصطفیٰ حسن بھائی، آپ ذرا اس آیت کو پڑھ کر بتائیے۔ الذي جمع مالا وعدده۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے ادائیگی کی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت مکمل ہوا، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ذکر نعمت۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ہلال رضا اتاری ہے۔ میں اپنا سیگمنٹ ذکر نعمت میں نیو انفارمیشن لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شیر۔ پیارے پیارے بچوں، آج ہم جنگل کے بادشاہ یعنی شیر کے بارے میں بتا رہے ہیں، جس کو انگلش میں لائن کہتے ہیں، لیکن اصل میں شیر جنگل میں نہیں بلکہ میدانی علاقوں میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ شیر، جس کو عربی زبان میں 300 سے زائد ناموں سے پکارا جاتا ہے، اس میں سب سے مشہور نام اسد ہے، اور اس کے علاوہ اسے اور بھی کئی مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، جبکہ افریقی زبان میں اسے سانبا کہتے ہیں، اور شیر بچی دینے والا میمل ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ شیر کا بچہ جو پہلی آواز دھاڑنے کے طور پر نکالتا ہے وہ میاؤں کی طرح ہوتی ہے، اور پیدائش کے وقت شیر کی آنکھوں کا رنگ نیلا یعنی بلو ہوتا ہے، اور جب یہ 2 سے 3 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں کا رنگ بھورا یا امبر یعنی یلو اور اورنج کے درمیانی شیڈ کا ہو جاتا ہے۔ شیر ایک خوبصورت لیکن خطرناک، چالاک اور خونخوار جانور ہے۔ اس کی 8 اقسام موجود ہیں، جن میں 2 زیادہ مشہور ہیں، ایک ایشیائی شیر اور دوسرا افریقی شیر۔ پہلے یہ یورپ اور دوسرے ملکوں میں بھی موجود تھے، مگر اب یہ صرف افریقہ میں 21,000 موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ انڈیا میں موجود ساسان گیر نیشنل پارک میں 350 سے 400 کی تعداد کے قریب پائے جاتے ہیں۔ دیگر شہروں میں باربیری لائن، ایشیاٹک لائن، مغربی افریقی لائن، مسائی لائن، کانگو لائن، جنوب مغربی افریقی لائن، ٹرانسفور لائن اور ایتھوپیا لائن بھی پائے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، شیر وہ جانور ہے جس کے مضبوط مسلز، گول سر، گول گردن
اور گول کان ہوتے ہیں اور اس کی لمبائی 184 سے 208 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ ان کی ایک نایاب نسل سفید شیر کہلاتی ہے جو کہ ساؤتھ افریقہ میں پائی جاتی ہے، جبکہ اس کو باقاعدہ طور پر 1970 میں دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں قائم وائلڈ لائف پارکس میں ان کی تھوڑی تعداد رکھی گئی ہے تاکہ ان کی ختم ہوتی ہوئی نسل کو بچایا جا سکے۔ شیر کی ایوریج عمر 12 سال جبکہ زیادہ سے زیادہ 16 سال ہوتی ہے۔ شیر کے بچے پیدا ہوتے وقت 1.5 kg یعنی تقریباً 3 پاؤنڈ کے ہوتے ہیں۔ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو تقریباً 180 kg یا 400 پاؤنڈ کے ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے جسم کی لمبائی 8 فٹ تک ہو جاتی ہے۔ پیدائش کے وقت شیر کے بچوں کے جسم پر کچھ اسپاٹس ہوتے ہیں جو ان کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ غائب ہوتے جاتے ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد ان کے جسم پر آ جانے والے لمبے اور گھنے بالوں کی مدد سے یہ اسپاٹس چھپ جاتے ہیں۔ بچوں شیر اپنے دھاڑنے کی صلاحیت کی وجہ سے بہت مشہور ہے اور اس کی دھاڑنے کی آواز 5 میل دور تک سنی جا سکتی ہے۔ شیر سورج ڈھلنے کے بعد زیادہ دھاڑتا ہے اور اس کے دھاڑنے کی وجہ سے باقی شیر اور بچے قریب آ جاتے ہیں اور باقی جانوروں کو بھی وارننگ مل جاتی ہے۔ شیر پہلے لمبی اور پھر گہری اور پھر بلند آواز سے گرجتے ہیں۔ زیادہ تر شیرنی شکار کرتی ہیں اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے شکار کے پیچھے بھاگتی ہیں، پھر اس کو گھیرتی ہیں، پھر اس کو مار دیتی ہیں۔ شکار کے بعد پہلے میل لائن گوشت کھاتا ہے، پھر فیمیل لائن، اور جو بچ جاتا ہے وہ بچے کھاتے ہیں۔ شیر کو ایک دن میں تقریباً 7 kg جبکہ شیرنی کو 5 kg خوراک کے طور پر گوشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دن میں تقریباً 16 سے 20 گھنٹے آرام کرتے ہیں اور زیادہ تر رات میں شکار کرتے ہیں۔ شیر درمیانے سائز کے جانوروں کا شکار کرتا ہے جیسے کہ ہرن، زیبرا، بھینسا وغیرہ وغیرہ۔ شیر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کی ایڑی زمین کو نہیں چھوتی۔ رات کے اوقات میں شیر کی نظر عام انسان کے مقابلے میں 6% تک زیادہ تیز ہو جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نائٹ ویژن گوگلز پہنے ہوئے ہیں۔ شیروں کے گروپ کو پرائڈ کہا جاتا ہے جس میں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 40 جانور ہوتے ہیں۔ ان میں شیر کم اور شیرنیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ شیر البانیہ، بیلجیم، بلغاریہ، انگلینڈ، ایتھوپیا، لگزمبرگ، نیدرلینڈ اور سنگاپور کے قومی جانور ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کو کیسا لگا ہمارا آج کا سیگمنٹ؟ نیو سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو آپ کو آج کی ہماری انفارمیشن کیسی لگی؟ بہت اچھی۔ ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا، اور جاتے جاتے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اگر ہمارا یہ پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ہمارے پچھلے پروگرامز نہیں دیکھ پائے تو اسکرین پر دیے ہوئے فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب چینل کو فالو کر کر آپ ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔